چلیں جی، ہم اپنے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم نے جو شاہ حسین ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ شاہ حسین جو ہے وہ بیسکلی، اچھا میں تھوڑی پنجابی وہ اتنی پیور والی پنجابی نہیں یوز کرتی اپنے لیکچرز کے دوران۔ میں نے پرسوں والے لیکچر میں بھی بتایا تھا، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پنجابی میں فلوئنٹ نہیں ہوتے، پنجابی سپیکنگ میں نہیں ہوتے، تو اتنی وہ ان کو پنجابی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے میں مکس ہی بولتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ اچھا جی، آج جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں جی شاہ حسین۔ اچھا، پرسوں جو ہم نے شاعر پڑھے تھے وہ تھے بابا فرید۔ بابا فرید جو ہے وہ عالیہ، یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے بیسکلی اور اوپن لیکچر ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے نا ہم جو بھی رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس ہوں گے جسٹ انہی کو لیکچر میں شامل کریں گے، اور لیکن یہ والا جو لیکچر ہے یہ اوپن ہے، سیکنڈ لیکچر ہے جو اوپن ہے۔ فرسٹ لیکچر ہو چکا ہے، اس سے پہلے ایک اورینٹیشن کلاس بھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آج جو ہمارے پوئٹ ہیں وہ ہیں شاہ حسین۔ شاہ حسین سے پہلے ہم نے پرسوں والے لیکچر میں بابا فرید گنج شکر کو پڑھا تھا، اور بابا فرید گنج شکر دے بارے وچ میں تو دسیا سی، بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو کہ وہ پنجابی جو کلاسک کی شاعری ہے اس کے پہلے شاعر تھے، یعنی کہ بانی شاعر تھے۔ اور پنجابی جڑی کلاسک کی شاعری ہے او دے جڑے دوسرے پوئٹ نے وہ ساڈے کول شاہ حسین نے۔ شاہ حسین جڑے نے انہاں دا ہن جو آپ لوگوں کو یہ میرے نوٹس نظر آ رہے ہیں، اس میں اصل نام، ادبی دنیا کا نام، سن پیدائش، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو۔ یہ میں اپنے جو گوگل کلاس روم بناؤں گی اس میں یہ سارے نوٹس بھی اپلوڈ کر دیا کروں گی آج کے بعد سے، اور ساتھ میں جو کلاس کی ریکارڈنگ ہوگی وہ بھی وہیں پہ اپلوڈ ہوا کرے گی، تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جایا کرے گی۔ لیکن جو شاہ حسین ہے انہاں دے بارے وچ میں تانوں پہلا تھوڑی جی ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناتی ہوں کہ یہ کس طرح سے شاہ حسین بنے تھے۔ ان کا دوسرا نام جو ہے نا مادو لال حسین، شاید کبھی آپ نے سنا ہو مادو لال حسین، اور لال شہباز قلندر، کچھ اس طرح کے نام جو ہے نا وہ آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ وہ شاہ حسین ہے، اور ان کو شاہ حسین لاہوری بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہن انہاں دے بارے وچ کہا جاندا ہے کہ اے کلاسیکی شاعری کے تو دوسرے شاعر تھے، لیکن آپ نے کافی کا نام سنا ہوگا۔ پنجابی جو صوفی میوزک ہوتا ہے اس میں کافیاں گائی جاتی ہیں، جیسے کہ آبدہ پروین نے کافی ساری کافیاں گائی ہوئی ہیں، اور بھی کچھ فوک سنگرز ہیں جنہوں نے کافیاں گائی ہیں، لیکن آبدہ پروین کا نام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ اور آبدہ پروین جو کافیاں گاتی ہیں نا وہ موسٹلی انہی شاہ حسین کی لکھی ہوئی کافیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ایم سی کیو آ جائے کہ جو کافی ہے او دے بانی شاعر کون نے، تے آپ نے پھر شاہ فرید کا نام نہیں، بابا فرید کا نام نہیں ٹک کرنا، بلکہ شاہ حسین کا نام ٹک کرنا ہے، کیونکہ بابا فرید جو ہیں وہ پنجابی کلاسیکی کے تو بانی شاعر ہیں، لیکن کافی کی جو بنیاد ہے پنجابی شاعری میں وہ شاہ حسین نے رکھی تھی۔ جو بابا فرید نے شاعری کی تھی او دا نام ہے تو ان پرسو دسیا سی او شلوک ہے، ٹھیک ہے؟ تے جڑی شاہ حسین نے شاعری کیتی ہے او کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ گل کلیئر، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پنجابی کی شاعری میں کافی کی بنیاد کس نے رکھی ہے۔ اچھا، ان کا جو ہے نا آپ تخلص کہہ لیں یا یہ کس نام سے مشہور تھے، تو وہ مادو لال حسین کے نام سے بھی مشہور تھے، اور ساتھ میں شاہ حسین لاہوری بھی نے کہا جاتا ہے۔ اب لاہوری ان کے نام کے آگے لگا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بیسیکلی لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور لاہور کا جو اندرون لاہور ہے نا، جس کو پرانا جو شہر تھا جو شروع سے آباد تھا، وہاں کے یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب چھوٹے سے تھے نا، اب ان کو کے بارے میں آپ کو انٹرسٹنگ سٹوری کے سناتی ہوں کہ ان کا نام مادو لال حسین کس طرح سے پڑا تھا۔ جب یہ چھوٹے سے تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ وہیں پہ جہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے، اندرون لاہور، اندرون ٹکسالی دروازہ تھا، وہاں پہ کی ان کی جائے پیدائش تھی، تو وہاں پہ انہوں نے نا مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کے سے قرآن کی تعلیم لینا سٹارٹ کی تھی۔ قرآن کی تعلیم لینا جب سٹارٹ کی تھی تو ایک دفعہ ان کے پاس ایسا ہوا کہ ایک شیخ بہلول تھے، جو کہ درویش آدمی تھے، صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے نا اس مسجد کا وزٹ کیا، تو ان کے جو استاد تھے شاہ حسین کے، انہوں نے ان کو کہا کہ پانی ان کے لیے لے کے آؤ نا۔
تو جب وہ پانی لے کے آئے تو پھر انہوں نے جو ہے نا ان پہ اپنی نظریں کرم کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی پیر و مرشد کی نظریں کرم کرنا یا پھر کسی صوفی کی نظریں کرم کرنا یا پھر ولی اللہ کی نظر سے انسان کی جو زندگی ہوتی ہے بدل جاتی ہے. تو پھر یہ جو شیخ بہلولی تھے یہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا انہوں نے دوبارہ سے ان کی تربیت سٹارٹ کی. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک آیت ومل حیات دنیا الا لعب و لہو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا دی زندگی کھیل تماشے دے سوا کچھ نہیں. انہوں نے جب یہ آیت سنی تھی نا شاہ حسین نے تے اینا تے ایک کچھ جذب دی کیفیت جڑی ہے نا طاری ہو گئی سی. تے اسے جذب دی کیفیت میں پھر یہ وہ مسجد سے نکل کے باہر بھاگ پڑے تھے. اور اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے نا ایک لال چولا پہن لیا تھا اور لال چولا پہن کے ساتھ میں جو ہے نا وہ شراب کی سراہی پکڑ کے جو ہے نا بس جیسے آج کل ہم کسی مزار پہ دیکھتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں انہوں نے چولے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں ایک قسم کا وہ رقص کر رہے ہوتے ہیں. تے اے جڑے شاہ حسین سن انہاں تے بھی وہی کیفیت طاری ہو گئی سی تے مسجد وچوں نکل کے انہاں ایک فقیر دا چولا اوڑھ لیا سی. تے پھر اودے تو بعد جڑا نا اے واپس کبھی بھی نارمل کبھی بھی نا یہ نارمل زندگی کی طرف واپس نہیں تھے جا سکے. ایک تو یہ ان کے بارے میں کہانی مشہور ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے. پتہ ہے آپ کو کہ جو صوفی جتنے بھی اس طرح سے پیر فقیر ہوتے ہیں جو ولی اللہ لوگ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ کہانیاں لوگ مشہور کر دیتے ہیں. تو ایک اور کہانی یہ بھی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں جو ہے نا ایک آیت آئی تھی الم نشرح لکا صدرک اے محمد کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تھی تو یہ ہنسنے لگ پڑے تھے. مطلب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی یہ گل اتنی پیاری لگی سی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے نا مخاطب ہیں کس طرح اپنے محبوب نے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا. تو ایک قسم کا ان کا بھی سینہ کھل گیا تھا دل کھل گیا تھا. تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نکل پڑے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہی فقیری والی زندگی گزاری تھی. تو یہ دو ڈیفرنٹ سٹوریاں ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوئے تھے کہ یہ کس طرح سے جی اس ہو گئے تھے فقیر کس طرح سے بنے تھے. اچھا یہ تو ہو گئے ان کی فقیری والی زندگی کے کہ ان پہ جو ہے نا وہ مجذوبی رنگ کس طرح سے آیا. جذب کی کیفیت کو مجذوبی رنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ مادو لال حسین کیوں کہا جاتا ہے کہ جب یہ زندگی اس طرح کی فقیری والی گزار رہے تھے تو ایک ہندو لڑکا تھا جو کہ جس کی ذات برہمن تھی. آپ کو پتا ہے کہ برہمن جو ہے وہ اونچی ذات کے ہندو میں لوگ سمجھے جاتے ہیں. تو یہ مادو لال حسین مادو سینا ان کو نا کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ ہو گئی تھی محبت ٹائپ ہو گئی پیار کہہ لیں جیسے کسی بزرگ کو کسی بچے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے انڈر لے لیتے ہیں اس کی تربیت کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا. اس لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر انہوں نے اس کی تربیت کی تھی اور بعد میں یہ جو ہندو لڑکا تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا نام مادھو تھا. اور یہ خود جو ہے وہ لال رنگ کا چولا پہنتے تھے. تو اس وجہ سے اور یہ دونوں اکٹھے رہتے تھے ساتھ رہتے تھے جدھر بھی جاتے تھے اکٹھے جاتے تھے. تو اس وجہ سے بھی لوگوں نے ان کا نام جو ہے نا وہ مادھو لال حسین رکھ دیا تھا. تو یہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا آج ان کو انٹرو دیا جائے کہ شاہ حسین جو ہے وہ کس طرح سے آئے. اور آپ یہ جو میں نے ساری چیزیں بولی ہیں آپ ان کو ڈفرینٹ اپنی ہیڈنگز جو ہوں گی آپ شاہ حسین کے ہم جو ڈفرینٹ ہیڈنگز پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے وہ ان میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا لیکچر یہ آپ سے نا اسی طرح ہوا کرے گا. میں آپ کو پورے لیکچر میں ہر پوئٹ کا جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہوگا وہ سمجھا دوں گی پڑھا دوں گی خود سے. تو آپ کو ایک سٹوری فارم میں سناؤں گی تو آپ کو یہ چیزیں خود بہت جو ہے نا وہ یاد ہوتی جائیں گی. اب تھوڑی سی ہم ایم سی کیو حوالے سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یہ نوٹس میں نظر آ رہی ہیں کہ ان کا اصل نام حسین تھا. ادبی دنیا میں ان کا اچھا ایک ہر شاعر کا ایک اصل نام ہوتا ہے اور پھر ایک ادبی دنیا کا نام ہوتا ہے. نام جو ہے اس کو پنجابی میں نا کہتے ہیں. ادبی دنیا دا نا شاہ حسین یا پھر مادھو لال حسین تھا. یہ جو ہے نا پیدائش کے ایئرز لکھے ہوئے ہیں ان کو بے شک آپ لوگ یاد نہ کریں. اتنے زیادہ ایم سی کیوز پیدائش کے حوالے سے نہیں پوچھے جاتے لیکن اور ان کو یاد کرنا بھی ایئر جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. تو بے شک آپ ان کو ایک اسکپ بھی کر سکتے ہیں. پھر جائے پیدائش میں نے پہلے بھی بتا دی کہ اندرون ٹکسالی دروازہ تھا لاہور کا وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے.
والد کا نام اکثر اوقات جو ہے نا وہ شاعر کے والد کا نام پوچھ لیتے ہیں، تو وہ شیخ عثمان تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور مرشد کا نام پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ شیخ بہلول جو تھے وہ انہوں نے ان کو اپنی تربیت میں لے لیا تھا، ایک قسم کی جس طرح سے بیعت کی جاتی ہے نا، وہ بیعت انہوں نے کر لی تھی، اور ان کے مرشد کا نام شیخ بہلول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک جو ہے نا میرے خیال سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ اس کا جو ہے نا وہ کیا ان کا سارا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب آپ نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے آپ نے کون سی چیزیں یاد کرنی ہیں اور کون سی نہیں کرنی چیزیں، تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اگر آپ میں اپنے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اگوائی بک ریفر کرتی ہوں، تو وہاں سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی چیزیں یاد کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب کہ وہ پورے پورے پیجز جو لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے یاد نہیں کرنے، وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہوگا جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد شاہ حسین دی شاعری دی ایک اور بہت اہم گل ہے، شاید آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا چرہا بولے سائیں سائیں، آبدہ پروین نے بھی گایا ہوا ہے گوم چرہڑا گوم چرہڑا، اگر نہیں بھی سنی ہوئی تو آپ یہ کافی یوٹیوب پہ جا کے سنیں۔ تو یہ جو کافی ہے نا یہ شاہ حسین کی کافی ہے، گوم چرہڑا سائیاں تیری کتن والی جیوے، کیا کسی نے سنی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں یہ جو کافی ہے نا آبدہ پروین نے جو گائی ہوئی ہے گوم چرہڑا سائیاں، یہ بیسیکلی شاہ حسین کی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے نا یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم، لیکن یوٹیوب پہ نا آپ لوگوں نے چیزیں دیکھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یوٹیوب پہ کافی سارا فیک مٹیریل بھی پڑا ہوتا ہے، تو آپ نے نا خود سے مطلب ساری وہ نہیں سمجھ لینی کہ آبدہ پروین یا کوئی بھی جو فوک سنگر ہے وہ جو بھی کافی گا رہا ہے وہ شاہ حسین کی ہوگی، اس میں بلے شاہ کے بھی ہیں اور اس میں کچھ نئے شاعر حضرات ان کے بعد جو آئے ہیں ان کی بھی ہیں، تو ہم نے پیپر میں جو شاہ حسین کا کویسچن ہوگا اس میں شاہ حسین کی ہی شاعری کو کوٹ کرنا ہے، تو اس بات کا آپ لوگوں نے نا خیال رکھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد جی، یہ وہی ساری جو چیزیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں یہ وہی ہیں، یہ آیات کا بھی میں نے بتا دیا، آیات کو لکھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ آیات کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے پیپر میں، کیونکہ اردو کا پیپر جو ہوتا ہے اس میں تو ہم نارملی ایک لائن چھوڑ کے درمیان میں چیزوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کر کے لکھتے ہیں، لیکن جو پنجابی ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اچھا شاہ حسین دی شاعری کے بارے میں آج تک جو کویسچن آیا وہ آیا جی، شاہ حسین دی شاعری وچ علامتی رنگ استعمال کیتا گیا ہے، ایدے بارے وچ تسی ویروا کرو۔ ویروا ہوتا ہے کریٹیکل انالیسس کرنا، انالیسس کرنا جو ہوتا ہے نا اس کو پنجابی میں ویروا کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو نوٹس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر ہیڈنگ دی گئی ہے شاہ حسین دی شاعری دا علامتی ویروا علامتی نظام، تو یہ ہم علامتی ویروا جو ہے نا وہ اس کا ویروا کریں گے کہ علامت کا استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ کافی کے بانی شاعر شاہ حسین ہے، تو کافی کی تعریف ہم لکھیں گے پیپر میں، جب شلوک والا کوئی پوائٹ آئے گا جیسے کہ بابا فرید تھے تو ہم شلوک کی تعریف لکھیں گے، جب کافی والا کوئی شاعر آئے گا جیسے کہ یہ شاہ حسین ہے، اس کے بعد بلے شاہ آئیں گے، اس کے بعد حاجہ فرید جو ہے وہ لاسٹ کافی کے شاعر ہیں، تو جب کافی والے ہم پوئٹ کو اٹیمپٹ کریں گے تو ہم کافی کی تعریف لکھیں گے۔ کافی کا جو ورڈ ہے نا وہ بیسیکلی پنجابی زبان پنجابی بول رہی ہوں، عربی میں آپ نے سنا ہوگا وقفا باللہ حسیبن، یہ والی آیت کافی مشہور ہے، وقفا باللہ حسیبن، تو یہ جو وقفا ہے نا اسی ورڈ سے پنجابی کا بھی جو یہ کافی ہے نا وہ ورڈ نکلا ہے، اور وقفا کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کافی ہونا، بہت ہونا، اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں بتیرا ہونا، بہت ہونا، انف ہونا۔ تو کافی کی تعریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی ایک ایسی صنف ہے، ایک اجہی صنف ہے جہدے وچ ایک مکمل مضمون خیال یا جذبے دا ڈھکواں تے مناسب خوبصورت اظہار کی انج کیتا گیا ہے کہ انو پڑھن یا سنن مگرو اندرلی بھوک لے جائے۔ اب اس میں ڈھکواں کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، ڈھکواں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، کہ مطلب علامت کا ورڈ جو ہے نا وہ علامت کا استعمال تب بھی شاعر کرتے ہیں جب وہ کسی بھی بات کو اوپنلی نہیں کرتے بلکہ چھپے ہوئے لفظوں میں کرتے ہیں، چھپا کے بات کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ علامت کا کہتے ہیں کہ شاعر نے استعمال کی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے کافی میں بھی یہ کیا جاتا ہے کہ چھپے ہوئے لفظوں میں کسی بھی ٹاپک پہ، عنوان پہ، کسی بھی خیال پہ یا نظریے پہ شاعر اس طرح سے بات کرتا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی اندر کی جو بھوک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، مطلب کہ
सेटिस्फेक्शन हो जाए। इसीलिए तो इसको कहते हैं कि काफी का मतलब होता है काफी होना, मतलब कि बहुत हो जाना, इनफ हो जाना। तो इसमें जो मजमून होते हैं ना, उससे जो भी टॉपिक की डिस्क्राइब किए जाते हैं, उससे जो होता है कि बंदे की रूहानी तस्कीन हो जाए, उसकी रूह जो है उसको एक रूह की ग़िज़ा जिसको कहते हैं। इसलिए जो सूफी म्यूजिक होता है उसको, वैसे तो म्यूजिक को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, लेकिन जो सूफी म्यूजिक होता है वो इसीलिए इंसान सुन के ज्यादा पुरस्कून हो जाता है, क्योंकि वो आपकी रूह को फ्रेश करता है, आपकी सोल को फ्रेश करता है, और आपकी रूह जो होती है वो ताज़ा हो जाती है। उसको एक नई थॉट्स मिलती हैं, नया जिंदगी के बारे में जो है ना वो सोचने का तरीका मिलता है। तो ये काफी कि मैंने तारीफ बता दी। उसके बाद शाह हुसैन ने कौन कौन सी अलामतें यूज की हैं, तो इन्होंने जो है ना वो सबसे पहले जो औरत या हीर की अलामत यूज की है। आपने देखेंगे आगे हम इनके शायरी में जाए के, जैसे कि ये वाला शेर नजर आ रहा है हेडिंग नंबर 3 में, गैर अल्लाह तो नफरत निमाए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। ये जो नी का वर्ड यूज होता है ना पंजाबी में, ये वाला, ये बेसिकली औरत के लिए यूज होता है, फेमिनन यूज के लिए होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। जैसे कि पंजाबी वाले कहते हैं लड़की को उन्होंने बुलाना हो तो नी कित्थे चलनी है, इस तरह से पंजाबी में बोला जाता है। तो जो है ना ये नी का वर्ड जो होता है ये फीमेल के लिए यूज होता है, और मेल के लिए जो है ना वो वे का वर्ड यूज होता है। वे कित्थे चले हैं, वे रांझिया कित्थे चले हैं। तो इस तरह से जो है ना वो आपको पंजाबी के ना काफी इंटरेस्टिंग वर्ड नजर आएंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर उससे इमला की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। तो इन्होंने जो है ना वो एक तो औरत और हीर का जो ये वर्ड यूज किया है ना नी, ये बेसिकली उन्होंने खुद अपने लिए यूज किया है। इससे मुराद उन्होंने इंसान के लिए है, अपने आप से ली है। क्यों उन्होंने नी के वर्ड यूज किया, फेमिनन का यूज क्यों किया है? क्योंकि इन औरत जो है उसको समझा जाता है कि वो जज्बात का ना घर होती है, मतलब कि उसके जज्बात एक आम मर्द जो होता है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब वो मोहब्बत, नफरत, ममता, वफा, हर चीज का जो जज्बा होता है वो औरत में कहते हैं कि ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ होता है। दूसरे नंबर पे इन्होंने चरहा बोले साई साई, ये चरहे के वर्ड यूज नजर आ रहा है। तो चरहा जो है ना वो बेसिकली इन्होंने जो है ना वो इंसानी जिस्म लिया है, बॉडी ली है। और इसके अलावा चरहा कतना जो होता है ना, जैसे वो है ना गुम चरहा सा या तेरी कत्तन वाली जीवे। तो जो ये चरहा कत्तना होता है ना, बेसिकली पंजाबी औरतें पुराने जमाने में जो होती थी वो बैठ के, आजकल तो अब सारी वो मशीनरी आ गई हुई है, नई चीजें आ गई हुई हैं। तो तब जो है ना वो चारपाइयाँ बनाई जाती थी। तो वो चारपाइयाँ बनाने के लिए जो वो रस्सियां बनाती थी वो चरहे पे बनाती थी, और उसको कहते थे चरहा कतना। उन रस्सियों को बनाने का जो अमल होता था ना उसको कहते थे चरहा कतना। यहाँ पे चरहा कतना से मुराद ये है अमल करना, एफर्ट्स करना, कोशिशें करना। क्योंकि वो भी एक किस्म की कोशिश होती थी, स्ट्रगल होती थी औरत की। वो सारा सारा दिन लगा के दो चार इकट्ठी बैठ के वो चरहा कतती थी, और जो है ना वो शाम तक वो अपना काम मुकम्मल करती थी। तो यहाँ पे भी जो है ना वो इंसान की स्ट्रगल, इंसान के जो अमाल होते हैं वो लिया गया है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपने पेपर में जरूर लाजमी मेंशन करनी है। अब इनके हम हेडिंग्स देख लेते हैं जल्दी से। आपको जो है ना क्लासिक की शायरी, उसकी हेडिंग्स तकरीबन सेम सेम नजर आएंगी। परसों हमने जो बाबा फरीद वाले पढ़े थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਡਿੰग ਲਿਖਾਂਗੇ वो भी तसव्वुफ है। ये आपको नजर भी आ रही होगी, तसव्वुफ दा अलामती रंग। तो यहाँ पे भी जो है ना वो आप लोग देखेंगे कि तसव्वुफ जो है ना उसमें चरहे की अलामत यूज की गई है। बाकी तसव्वुफ के क्या मानी होते हैं, मतलब होते हैं, वो मैंने परसों बता दिया कि दीन की प्रैक्टिकल शक्ल जो होती है उसको तसव्वुफ कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो तसव्वुफ जो होता है वो बेसिकली जो शाह हुसैन का तसव्वुफ का रंग है ना वो काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे ये शेर है, चरहा बोले साई साई, बायड़ बोले तू, कहे हुसैन फकीर साईं मैं नहीं सब तू, सब तू। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? वो कहते हैं कि चरहा बोले साई साई, चरहा मैंने पहले ही बता दिया इंसानी जिस्म, इंसानी दिल। तो कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो साई साई बोलता है। साई साई से क्या मुराद है? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलता है। और कहे हुसैन फकीर साईं और हुसैन जो है वो अल्लाह का बंदा है।
फकीर है अल्लाह का कि मैं नहीं सब तू। बेसिकली अपनी जो है ना वो बिल्कुल उन्होंने नफी कर दी है और वो अल्लाह को कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ अल्लाह की ज़ात है। तो ये देखें, ये दीन की प्रैक्टिकल शक्ल है। उसके बाद जी आ जाता है दूसरे नंबर पे वहदतुल वजूद। ये बेसिकली मेरी अपनी बनाई हुई हेडिंग्स है। नजरिया वहदतुल वजूद ते ताना बाना दा अलामती रंग। अब मैंने ये हेडिंग ही ऐसी बनाई थी ताकि मुझे जो है ना समझ आ जाए कि इस शेर में जो है ना वो मैंने क्या लिखना है। ठीक है। अब ये जो है ना वो चार मिसरे लिखे गए हैं। तो आप लोग चाहें तो आप इनको जो है ना वो एक एक मिसरे का दो शेर दो दो मिसरे का शेर बना के ना आप इनको अलग अलग हेडिंग्स पे भी लिख सकते हैं। तो 8 से ज्यादा शेर याद करने की जरूरत नहीं है, 8 हो तो आप इनफ जो है ना वो होते हैं। और आप 8 शेर लिखने से 14-15 मार्क्स जो है ना वो एक क्वेश्चन में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पंजाबी जो है उसमें 16 मार्क्स का पेपर एक क्वेश्चन होता है, तो आप जो है ना आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब जी नजरिया वहदतुल वजूद में जो है ना वो क्या आ रहा है जी, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू। ये वाली भी आपने हो सकता है सूफी म्यूजिक कभी सुना हो, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। ये भी काफी मशहूर है। एक किसी और आबदा परवीन ने नहीं ये गाया हुआ, किसी और सूफी म्यूजिक सिंगर ने गाया हुआ है, पुराने किसी ने। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो ही मेरे दिल के हाल का महरम है, वो ही जानता है। मेरे अंदर भी खुदा ही है और बाहर भी वही है, रोम रोम मेरे जिस्म के एक एक हिस्से में जो है ना वो रब की जात बसती है। ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा शेर है, इसके लिए आप एक और जो है कर सकते हैं। इश्क हकीकी की आप हेडिंग बना सकते हैं कि इश्क हकीकी जो है ना उसको इन्होंने कैसे बयान किया है। तू है ताना तू है बाना, सब कुछ मेरा तू। अब देखें, जो इश्क हकीकी होती है ना, जो अल्लाह ताला की जात से बंदा जो सच्चा इश्क करता है, ये सिर्फ वो ही कह सकता है। नहीं तो हम जैसे जो नॉर्मल इंसान है वो तो दुनिया की फिक्रों में पड़े रहते हैं। तो ये जो ताना बाना है ना, ये बेसिकली वो चरखा काटने वाली औरतें जो उन रस्सियों की जिस तरह से अरेंजमेंट रखती थी, ताना बाना उसको कहते हैं। ठीक है। वो जिस तरह से जाल बुनती थी और जिस तरह से उसकी अरेंजमेंट रखती थी, उसको ताना बाना कहते हैं। तो अब क्योंकि उन्होंने, हमें पहले पता है कि उन्होंने खुद को चरहा का समझ लिया था, चरहा खुद को कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मेरे चरहे का जो भी ताना बाना है वो सब कुछ मेरे अल्लाह की जात है। और कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं नहीं सब तू। फिर वो ही अल्लाह की जात को कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि सब जो है वो अल्लाह की जात है। ठीक है जी। समझ आ रही है? ऐसे ना हो मैं अकेली बोलती जाऊं, समझ आपको पल्ले कुछ पड़ ना रहा हो। कोई बताए मुझे कि समझ आ रही है या कोई कंफ्यूजन है, या शायरी मुश्किल लग रही है, या शेर की समझ नहीं आ रही। ठीक है आमना। तो बाकी को चलें, ठीक है ठीक है। जहां से भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप अनम्यूट करके तो मुझसे पूछा करें। मुझे इंटरेक्ट करना स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। पिछले मेरे जो सेशन के स्टूडेंट थे वो काफी इंटरेक्टिंग थे ना, वो लेक्चर के दौरान काफी पार्टिसिपेट करते थे। आप लोग इतने खामोश। आमना, आपको अगर हेडिंग्स लंबी लिखें तो मैंने पहले बता दिया ना कि नजरिया वहदतुल वजूद का एक हेडिंग बना ले, और दूसरा जो शेर है तू है ताना तू है बाना, उसके लिए इश्क हकीकी की हेडिंग बना ले। अगवाई पे इश्क हकीकी के लिए उन्होंने एक और उसको क्या कहते हैं शेर दिया हुआ है, आशिक होमे ता इश्क कमावे। उसकी निस्बत जो ये वाला शेर है ये आसान है। तो अगर आपको लंबी लग रही है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मेरे पिछले सेशन के जो स्टूडेंट्स होते थे वो काफ़ी इंटरेक्टिंग होते थे। तो आप लोग इतना खामोश रहते हैं कि मुझे वो थोड़ी सी जो है ना वो टेंशन होने लग पड़ती है कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जी। तो हम लोग पहुंच गए थे इश्क हकीकी तक। ये तीसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी। पहली हेडिंग आपकी हो गई जी तसव्वुफ, दूसरी नजरिया वहदतुल वजूद,
और थर्ड में जो है ना वो इश्क हकीकी हो गया, और उसमें आपका तू है ताना तू है बाना जो है ना वो हो जाएगी। उसके बाद ये आ जाते हैं हिजर और विछोड़ा। ठीक है, हमें जो है ना वो जो पंजाबी शायरी होगी उसमें हिजर और विछोड़े का भी काफी सारे ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ शायरी नजर आवेगी। और एक जो है ना वो आपने सुना होगा, एक और बड़ा मशहूर सूफी म्यूजिक है, माए नी मैं किन्नू आखां, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहनी दा बालण बाल नहीं। ये वाला भी आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल। तो ये देखे, मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही इनकी सारी शायरी जो है ना वो याद करा देनी है। ठीक है, तो ये जो है ना माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, ये वाली जो है क्या उसको कहते हैं सूफी म्यूजिक, ये भी शाह हुसैन का लिखा हुआ है। तो इसको भी जो है ना वो हम दो करके ना और जो है वो दो हेडिंग्स बना लेंगे। तो हमारी फोर्थ नंबर पे हेडिंग हो जाएगी हिजर विछोड़ा ते मुर्शद, और उसके लिए हम शेर जो कोट करेंगे वो होगा, माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल, दुआ दुखे दुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फुला तालाल। तो दुआ दुके मेरे मुर्शद वाला, ये बेसिकली अपने मुर्शद को एक किस्म का ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने मुर्शद से जो वो अलग हो गए थे, क्योंकि इनके जो शेख बहलूल मुर्शद थे, इन्होंने इनकी तरबियत करने के बाद इनको दरियाए रावी की तरफ भेज दिया था और उनको कहा था कि वहां पे जाके अपनी अब आप जिंदगी गुजारें, और फिर दरियाए रावी के किनारे अपनी इबादत विच मसरूफ रहंदे सन। ते ਉਸੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, दुआ दुके मेरे मुर्शद वाला, जहाँ फोलना तलाल। और फिर से इन्होंने अपनी बात किया कि जैसे मैं अगर अपना दिल फोलना मतलब होता है टटोलना, तलाश करना, अगर मैं अपनी जान की तलाशी लूं, अपने दिल की तलाशी लूं, तो वो अंदर से लाल है अपने मुर्शद से बिछोड़े की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो था हो सकती है जी दुखां दा जिक्र, दुनिया के दुखां दा जिक्र। अ, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ही मिसरा कर लेंगे, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आही दा बालन बाल दी। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो है ना वो हम नेक्स्ट शेयर कर लेंगे। यहाँ तक हमारे जो है ना 5 हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा जी गैर अल्लाह तो नफरत, ये वाली जो है ना आप ये देख सकते हैं ये हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग्स जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में वही जो नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं यूट्यूब से देख के जो भी मिले शेर शाह हुसैन के नाम पे वो लिख लिए। फिर मुझे बाद में पता चला कि ऐसे नहीं करना होता, जो CSS का FPSC का जो सिलेबस है उसी की आउटलाइन के मुताबिक चलना होता है, और जो उसने किसी भी शायर का कलाम मेंशन किया हुआ है उसी को हमने रेफरेंस के तौर पे लिखना होता है। तो ये गैर अल्लाह तो नफरत नी, माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझे दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक। तो इसका क्या मतलब है जी, अब नी वो खुद को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि खेड़ियां दी गल आख। जिस तरह से हीर के बारे में हम अभी वारिस शाह जब पढ़ेंगे तो पूरी हीर की भी स्टोरी आपको सुनाऊंगी। तो ये खेड़े जो वो थे, हीर जो थी वो रांझे के साथ शादी करना चाहती थी, और खेड़े उस लड़के की जात थी जिसके साथ उसके पेरेंट्स शादी करना चाह रहे थे। तो ये बेसिकली वो युद्ध को हीर समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे खेड़ियों के बारे में गाल का मतलब होता है बात ना बताई जाए, क्योंकि मैं रांझे की हूँ और रांझा मेरा है, और खेड़े जो है उनको जो है ना वो तुम कुड़ी में झाक के मतलब उसको कुड़ी में झोंक दो, जैसे कहते हैं ना चूल्हे में झोंक देना, जैसे उर्दू का एक मुहावरा है। तो ये वो है। उसके बाद जी आ जाता है हीर दे अलामती रंग विच इंसान दा बयान। इसके लिए हीर के अलामती रंग में आप ये वाला शेर भी लिख सकते हैं, ये भी हीर के बारे में ही है। और अगर आप और लिखना चाहे तो ये वाला कर सकते हैं, कहे हुसैन फकीर साइंदा जान दा मौला पाक, के यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो अपने आप को एक सादे इंसान के सूरत में पेश किया, और वो कह रहे हैं कि कहे हुसैन फकीर निमाना फकीर साइंदा जान दा हवाले पाक। उसके बाद लास्ट जो हमारी हेडिंग आए जी ये जी वो हो जाएगी जी आजजी ते इनकसारी। आजजी और इनकसारी आपको पता है कि खुद को खत्म करके बिल्कुल जो है ना वो एक खत्म करके खुद को जो है ना वो बिल्कुल अल्लाह ताला की जात के आगे झुक जाना जो होता है उसको आजजी ते इनकसारी कहते हैं। दो मिसरे लिखे हुए हैं, आप एक जो भी आसानी से याद हो जाएगा आप एक कर लीजिएगा। ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, हमने उतनी चीजें करनी है जो कि हमें पेपर के लिए रिक्वायर है।
تو ان دونوں مصروں میں سے میں دونوں بول دیتی ہوں. پہلے والا ہے کہے حسین فقیر نمانا باقی نام سائیں دا رہندا. سائیں ہم نے پہلے بھی سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقی رہ جانا ہے. اور نمانا کا مطلب ہوتا ہے بیچارہ, کہ وہ خود کو بیچارہ عاجز ظاہر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسین یہ کہتا ہے, بیچارہ حسین یہ کہتا ہے کہ باقی صرف اللہ کا نام رہنا ہے. دوسرا مصرع ہے جی کہے حسین فقیر سائیں دا فضل کرے تا میں تاریاں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حسین نمانا بیچارہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل کریں تو تب تاریاں مطلب ہوتا ہے ترنا, تیرنا. جیسے ایک ہوتا ہے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے یا پھر تیرتی ہے اور تیر کے کنارے لگ جاتی ہے, تو بالکل اسی طرح انسان آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, کرم کرے گا, تو وہ تیر جائے گا, کنارے لگ جائے گا, یعنی کہ جنت میں پہنچ جائے گا. دونوں میں سے کوئی ایک آپ کر لیجئے گا. اس کے بعد یہ ہجر وچھوڑا مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں, یہ پہلے ہی کر چکی ہوں. اور یہ جی لاسٹ آ جاتا ہے عشق حقیقی دا ویروا. میں مندی ہاں کہ چنگی ہاں, میں صاحب تیری بندی ہاں. یہ بھی آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا, یہ بھی عابدہ پروین نے گائی ہوئی ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا وہ خود کو یہی بتا رہے ہیں کہ میں مندی کہتے ہیں برے کو, برا ہونا, اور چنگا ہوتا ہے اچھا ہونا. آپ نے سنا ہوگا فلانا بندہ بڑا چنگا ہے, فلاں بندہ بہت چنگا ہے, پنجابی بولتے ہیں. تو مندی یہاں کے چنگیاں, یہ وہ خود کوئی شاہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں چاہے برا ہوں چاہے اچھا ہوں, جو بھی ہوں میں صاحب تیری بندیاں, یعنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جو بھی لوگ مجھے کہیں, میں جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں میں صرف اللہ کا ہوں. تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی عشق تھا. اور پھر آ جاتا ہے جی چرہا کتنا گھوم چرہڑا سائیاں دا تیری کتن والی جیو ہے اتنی بھی ناف ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ہمارا شاہ حسین کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. اور لاسٹ میں جتنے بھی شاہ حسین ہوگا یا کوئی بھی پوئٹ ہوگا, لاسٹ میں آپ نے یہ 8 ہیڈنگز لکھنے کے بعد لاسٹ میں 2 ہیڈنگز ہماری آتی ہیں پنجابی کے ہر کویسچن میں ضرور. ایک زبان اور بیان کی, اور لاسٹ والی مکدی گال. جیسے دوسرے سارے پیپرز میں ہم کنکلوژن لکھتے ہیں, اسی طرح پنجابی میں نا ہر کویسچن کے اینڈ پہ ہم مکدی گال لکھتے ہیں. تو وہ زبان اور بیان کس طرح سے لکھتے ہیں, اور مکدی گال میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے, اور تعارف میں کیا لکھتے ہیں, اس کے بعد ہیڈنگز کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے, یہ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ تھرسڈے سے ہمارا ریگولر سیشن جو ہوگا تقریباً 7:15 بجے وہ ہمارا سٹارٹ ہوگا. تو اس میں جو ہے نا وہ اب ہم انشاءاللہ پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک سے, کیونکہ پنجابی کی جو اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور اگر وہ نہ کی جائیں تو پھر میکسیمم مارکس جو ہے نا وہ سکور کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. پھر وہ آپ کے نارملی 60 والے مارکس آتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اب ہم ساری چیزیں پڑھیں گے. ابھی اس حوالے سے کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وی آر لیفٹ ود 4 منٹس, اس کے بعد یہ ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی. تو کسی کا بھی کوئی بھی کویسچن ہے. تھرڈ والا ایکسپلین کر دوں, حمزہ آپ تھرڈ والا پوچھ رہے ہیں, میں 8 پوائنٹ تھرڈ ایکسپلین کر دیں. چرہا, چرہا جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک انہوں نے سمبل کے طور پہ یوز کیا ہے. سمبل کا کیا مطلب ہے, انہوں نے اپنی شاعری میں چرہے کو ایز اے سمبل یوز کیا ہے, ایز این علامت کے طور پر یوز کیا ہے. اور چرہے سے مراد جو ہے نا وہ بیسیکلی انسانی باڈی ہے. تو چرہا کتنا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں, اس کے جو ایکشنز ہیں, جو اس کی سٹرگلز ہیں, ایفرٹس ہیں اس لائف کے لیے. تو چرہا مطلب انسانی جسم, اور چرہا کتنا جو انسانی جسم اعمال کرتا ہے, ایفرٹس کرتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے نا علامت کے طور پر یوز کی ہیں. اور یہ ہم نے ان کی پوری پوئٹری میں پڑھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے چرہے کو بار بار جو ہے نا وہ اپنی شاعری میں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو چرہا مطلب انسانی جسم, اور چرہا کتنا مطلب انسان کے جو اعمال ہیں, اس کی جو ایفرٹس ہیں. علیزہ نہیں, بالکل بھی علیزہ, میں نے یہ بات پرسوں بھی سمجھائی تھی, میرے خیال سے آپ تب کلاس میں نہیں تھی. صرف ہیڈنگز میں جو ہے نا وہ آپ نے شاعری نہیں لکھنی ہوتی, شعر نہیں لکھنے ہوتے, بلکہ پہلے ہم جو ہے اوپر 4 سے 5 لائنز لکھتے ہیں. تو یہ ابھی جتنی بھی ساری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, یہ تو نوٹس میں نے بنائے ہوئے تھے نا. یہ بیسیکلی آپ نے جو ہوتی ہے نا وہ جو آپ کو میں نے بول بول کے سمجھایا ہے, یہی آپ نے 4-5 پہلے لائنز لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے شاعری کی جو ہے نا وہ ریفرنس دینا ہوتا ہے.
تو ان ساری چیزوں کی کنفیوژن جو ہے نا وہ آپ کے اب جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں پہلا جو ہے نا وہ ہم نے پیپر اٹمپٹنگ کی ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کو کس طرح سے ہم نے اٹمپٹ کرنا ہے، کیا کیا لکھنا ہے، کیا کیا نہیں لکھنا، کتنا یاد کرنا ہے، کتنا نہیں یاد کرنا ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے کتنی چیزیں یاد کرنی ہے، یہ ساری کنفیوژنز آپ کے نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی۔ آمنہ ابھی تک ہم نے یہ آج سیکنڈ پوئٹ کور کیے ہیں، اس سے پہلے ہم نے شاہ فرید کو کور کیا ہے اور آج ہم نے شاہ حسین کو کور کیا ہے۔ تو بالکل جو ایف پی ایس سی کی آؤٹ لائن ہے اسی کے مطابق میں چلوں گی، اور جس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ مینشن کیا ہے اسی طرح کروں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اور کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے۔ حمزہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ابھی؟ ہاں جی، کوئی بھی ہے تو پوچھ سکتے ہیں، 1 منٹ رہ گیا اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم نمیرہ، میں انشاءاللہ اس کلاس کی جو ہے نا وہ ہیڈنگ بول رہی ہوں، ریکارڈنگ شیئر کر دوں گی گروپ میں، میں ریکارڈنگ شیئر کر دوں گی، اور آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میں یہ نمبر لکھ رہی ہوں، آپ جو ہے نا وہ مجھے میسج کر لیجئے گا، میسج کر کے جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا جو بھی آپ کی ہوئی۔